الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ محترم حاضرین، گزشتہ کئی ہفتوں سے اس سورہ مبارکہ کے تحت ہمارا درس جاری ہے، اور اس سورت کی آخری آیت من شر حاسد اذا حسد پر 2 یا 3 ہفتے اس سے پہلے گفتگو کے گزر چکے، اور پچھلے درس میں ہم علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ان تصریحات کو جان رہے تھے جو انہوں نے حسد کرنے والے کے شر سے بچنے کی شرعی تدابیر کے طور پر ذکر کیا ہے۔ وہ تدبیریں، وہ اسباب جو قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں 3 اسباب کا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں تذکرہ ہوا۔ پہلا یہ کہ حسد سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے استعاذہ کیا جائے، یعنی پناہ طلب کی جائے، اس سے بچاؤ اور تحفظ مانگا جائے، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا قل اعوذ برب الفلق، اس کا یہی بنیادی مضمون اور مقصود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی بہت ساری دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی بہت ساری اذکار میں تعوذات کا ذکر ہے۔ تو یہ پہلا ذریعہ ہے، سبب ہے جس سے ہم حاسد کے حسد سے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوسرا سبب اللہ کا تقوی، یعنی اللہ رب العالمین کے کی شریعت کی پابندی، اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری اس طرح سے ہو کہ آدمی اوامر و نواہی جو قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے کرو اور نہ کرو، اس کو بجا لائے۔ ہاں، قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلیں بہت واضح انداز میں کہتی ہیں کہ اگر اللہ اور رسول کی فرما برداری کی جائے، تقوی اختیار کیا جائے، تو اللہ رب العالمین ہر مصیبت سے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور انسان کے لیے مشکلات کو آسان کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ دوسرا سبب تھا۔ تیسرا سبب تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ہم صبر و ضبط سے کام لیوے۔ حسد کے پتہ چل جائے کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، میرے خلاف حاسدانہ نظریات ہی نہیں رکھتا، کاروائیاں بھی کرتا ہے، تو اس پر صبر کیا جائے۔ ہم نے جانا تھا، شیخ نے کہا کہ صبر اور احسان، یہ اللہ پر صبر کرنا اور اللہ پر اعتماد کرنا، یہ دشمن یا مخالف کے مقابلے میں انتہائی مضبوط ہتھیار ہے۔ بلکہ اگر ایک بندہ اس کا خوگر ہو جائے، جو بظاہر مشکل کام ہے، تو یہ ایسا صبر کرنا دشمن کے لیے بذات خود پریشان کن ہے۔ وہ ہمارا برا چاہتا ہے، لیکن آپ اگر یا کوئی حسد جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے وہ صبر پر قائم ہے، تو وہ جو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اس نقصان کا، یعنی اس کا چلنے والا تیر خود اسے نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ اگرچہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ صبر کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کی کچھ تشریح پچھلے ہفتے گزر چکی۔ نمبر 4، چوتھی چیز، حسد کرنے والے کے حسد سے بچاؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا۔ توکل یعنی بھروسہ، تکیہ کرنا، وکلا یکیلو کا معنی سونپ دینا۔ ہم اپنا معاملہ اللہ کو سونپیں، اور یہ بھروسہ، دل کی گہرائیوں سے یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہوگا، وہ ہمارے معاملے کو نپٹا دے گا۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ توکل یہ ان بہت ہی طاقتور اسباب میں سے ایک ہے جسے بندہ اختیار کر کے اپنے اوپر آنے والی اذیتوں، تکلیفوں اور دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور ان کا دفاع کر سکتا ہے۔ یہ انتہائی مضبوط ہتھیار ہے جس سے آپ اپنے آپ کو، یا کوئی بھی انسان جو اسے اختیار کرے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم، عدوان اور حاسد کے حسد، نظر بد لگانے والے کی نظر بد سے اپنے آپ کو تحفظ میں لا سکتا ہے۔ کیوں یہ سب سے قوی اسباب میں سے ہے؟ اس لیے کہ جو شخص
شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. فہو حسبہ کا ترجمہ کیا اے کافی ہے، یعنی وہ کافی ہے. اور جس کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو جائے، اللہ رب العالمین جس کا واقعی یعنی بچانے والا بن جائے، تو اب اس کو کوئی دشمن کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتا. کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بڑے سے بڑے طاقتور دشمن کے لیے، کتنا بھی ذہین ہو، دانشور ہو، گہری قسم کی سازش کرنے کا اس کے اندر مادہ ہو، صلاحیت ہو، وہ اسے کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا سوائے اس اذیت کے جو اللہ رب العالمین نے تقدیر میں طے کر رکھی ہے یا اس کی مشیت ہے. جیسے انسان کو گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، بھوک اور پیاس کی تکلیف سے گزرتا ہے، ایسی تکالیف جو مقدر ہیں، اللہ رب العالمین کے نظام کا حصہ ہے اور آزمائش سے تعلق رکھتی ہیں، ایسی تکالیف آئیں گی. نیک بندوں کے لیے مشکل حالات بھی آتے ہیں. ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات پڑھتے ہیں، بڑے سخت حالات آئے. یہ ان کا امتحان تھا، ان کے درجات کی بلندی کے ذرائع تھے، اسباب تھے. تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمت و مصلحت کا ایک حصہ ہے. رہ گیا یہ کہ ایک آدمی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، حسد کر رہا ہے، ظلم کرنا چاہتا ہے، اس کی نعمتوں کے چھن جانے کی خواہش رکھتا ہے. ایسا آدمی اپنی کوشش میں اس آدمی کے تعلق سے کامیاب نہیں ہو سکتا جو اللہ پر توکل رکھتا ہے. تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں سوائے اس تکلیف کے انسان کو جو اللہ رب العالمین نے مقدر کر رکھی ہے، لیکن ایسی تکلیف، مضرت، نقصان جو حسد کرنے والا اپنے محسوس سے چاہتا ہے کہ یہ محروم ہو جائے، اس کی چیزیں، نعمتیں تباہ ہو جائیں، اس مراد کو وہ نہیں پہنچ سکتا اس شخص کے بارے میں جو اللہ پر توکل کرتا ہے. آگے شیخ نے ایک جملہ کہا کہ دو قسم کی تکلیف ہے اور یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے. وہ کیا ہے؟ ایک وہ کہ ایک آپ کو، ہم کو کوئی ضرر پہنچے ظاہر میں وہ ہمیں تکلیف ہے، تکلیف دے رہا ہے. ایک آدمی حسد کرنے والا حسد کر رہا ہے، ہمارے خلاف کوشش کر رہا ہے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ علامہ ابن قیم کی عبارت کا زیادہ سے زیادہ حصہ آپ حضرات کے ہمارے سامنے آ جائے. بڑی مفید باتیں، علمی باتیں، دینی علاج اور اہم باتیں ہیں. اگر میں اپنی تشریحات اور تفصیلات بیان کروں تو شاید آج بھی ادھورا رہ جائے، لہٰذا ان کی عبارت پر زیادہ ارتکاز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور بڑی غور سے سنیے، بڑی مفید بحثیں ہیں، کم ملے گی دوسری جگہوں پر آپ کو. چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ ایک وہ تکلیف کہ حسد کرنے والا ہم کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، ہاں، اور بظاہر ہم کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں اس کی یہ سرگرمی، اس کا یہ عمل ہمارے لیے فائدہ مند ہے. باطن میں، حقیقت میں وہ چیز ہمارے لیے مفید ہے. حسد کرنے والے کا حسد بعض حیثیتوں سے. شیخ نے کہا کہ اس درمیان فرق کیا گیا ہے. فرق ہے کہ ایک آدمی کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اپنے حسد، نظر بد یا کسی کاروائی سے، تو بظاہر وہ نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے احسان کر رہا ہے اور خود اپنا نقصان کر رہا ہے. اور ایک وہ نقصان اور تکلیف جو محسود، مظلوم، جس کو نشانہ سادھ رہا ہے، اس کو ایسا ضرر پہنچ رہا ہے کہ اس کی نعمت تباہ ہو رہی ہے اور اس کو سکون مل رہا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اللہ پر توکل کرنے والے انسان کو اگر کوئی حسد کرنے والا نشانہ بنائے گا تو شیخ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بظاہر اگر کوئی چیز نظر بھی آئے گی کہ اس کو نقصان دے رہی ہے تو وہ اس کا نقصان نہیں ہے، اس کے لیے اجر و ثواب، درجات کی بلندی، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت کا ذریعہ بنے گی، اور اصل نقصان اس کو پہنچے گا جو خود حسد کر رہا ہے. شیخ نے آگے کہا بعض سلف کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کی جزا، بدلہ اسی کے جنس سے رکھی ہے، ہاں، لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو اس کی جزا اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اس کی ذات اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گی، کفایت کرے گی. چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. وَلَمْ يَقُلْ نُؤْتِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجْرِ، بہت غور سے، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ پر توکل کرے گا تو ہم اس کو ایسا اجر دیں گے، ہاں، جیسا کہ دیگر اعمال کے سلسلے میں کہا کہ جو ایسا کرے گا تو ہم اس کو جنت دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، اجر و ثواب دیں گے، درجات کی بلندی. ایسا یہاں نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کرنے والے کو یہ جزا سنائی کہ اس کی ذات بذات خود اس کے لیے کفایت کرے گی، آڑ اور ڈھال بن جائے گی. جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھال بن جائے،
کائنات کی کوئی طاقت اسے نقصان پہنچا سکتی ہے کیا؟ تو اللہ جب کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین جب اس کے لیے ڈھال بنے گا، بچاؤ بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اس کے لیے واقعی یعنی بچانے والا ہوگا۔ چنانچہ اگر بندہ، شیخ کہہ رہے ہیں، اگر بندہ اللہ پر ویسا توکل، بھروسہ کرے جیسا اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو سارے آسمان اور زمین بھی اگر اس کے خلاف اور اس کے بارے میں سازش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سازش کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پریشانی اور تنگی سے نکلنے کا راستہ اس بندے کے لیے ضرور پیدا کر دے گا اور اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ یہ جو بات شیخ نے کہی ہے نا، آج کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے تسلی کی اس سے بڑی کوئی بات شاید نہیں ہو سکتی کہ ہمارے خلاف دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھا ہو جائیں، کتنی بھی تنظیمیں بن جائیں، ہتھیار استعمال ہوں، تھنک ٹینکس اور دانشوران اکٹھا ہو کر پلاننگ کریں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کی کوشش کریں، لیکن اگر ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل آ گیا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تاریخی مثالیں بھی موجود ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، پوری قوم سامنے ہیں، آگ جلائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا یا نہیں بچایا ہم جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہجرت کر کے ان کے درمیان سے نکالا، جو کھلی تلواریں لے کر 14 قبیلے کے 14 لوگ جو ہے بالکل بہادر جوان قسم کے لوگ کھڑے ہیں، اور ان کے درمیان سے نکالا، محفوظ پہنچایا مدینہ تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری احزاب سب اکٹھا ہو گئی، مسلمانوں کی مٹھی بھر تعداد ہے، مدینہ کے اندر اسباب بھی کم ہیں، کس طرح بچایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گھیرا بندی کر لی تھی، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ نامراد رہے، بلکہ آخر میں طوفانی ہوا آئی اور ان کا سارا لشکر بکھر گیا، سامان و اسباب بکھر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں یہ کر رہا ہوں، مثالیں دے رہا ہوں کہ وقت کی سپر پاور، مختلف قومیں، طاقتیں اکٹھا ہو جائیں اور ایک مومن بندہ ایمان پر ہے، اللہ پر حقیقت میں توکل کرتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ شیخ ابن قیم کہتے ہیں کہ توکل کی کیا حقیقت ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں اور کتنا عظیم منفعت ہے اس کی، اور بندہ اس توکل کا کتنا شدید حاجت مند ہے، یعنی ہم کو اور آپ کو کتنی ضرورت ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ باتیں تفصیل کے ساتھ ہم نے الکتاب الفتح القدسی میں بیان کیا ہے، اور ہم نے اس مقام پر ان لوگوں کے قول کا فساد بھی بیان کر دیا ہے جو توکل کو مقامات معلولہ یعنی کمزور مقامات کا حصہ بتاتے ہیں کہ بھروسہ کرنا یہ کمزور لوگوں کا کام ہے۔ جی نہیں، یہ مضبوط ایمان والوں کا کام ہے۔ اور یہ بتایا کہ یہ عوام کا درجہ نہیں ہے بلکہ یہ خواص کا مقام ہے، اور کئی وجوہ سے ہم نے ان کے اس قول کو رد کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ توکل اللہ رب العالمین پر بھروسہ پورے طرح سے کرنا یہ عارفین کے مقامات میں سے ہے، اور جتنا کسی انسان کے توکل کا درجہ بلند ہوگا اس کے ایمان کا درجہ اتنا اونچا ہوگا، اور توکل کا اعلیٰ مقام وہ ہے جہاں انسان اگر پہنچ جائے تو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا، جیسا کہ حدیثوں میں ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں چونکہ ہم صرف اتنا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ توکل ان اسباب میں ایک قوی ترین سبب ہے جو حاسد اور نظر بد لگانے والے کے شر سے انسان کو تحفظ عطا فرماتا ہے۔ پانچواں سبب کہہ رہے ہیں فراغ القلب من الاشتغال بہ والفکر فیہ، بڑا اہم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دل کو اس حسد کرنے والے اور نظر لگانے والے، ہمارا برا چاہنے والے کے تعلق سے غور و فکر کرنے سے چھوڑ دینا، دل کو خالی رکھنا، دل میں جگہ نہیں دینا۔ میں اس پر بطور خاص توجہ دلاؤں گا اس سبب پر جو علامہ ابن قیم نے بیان کیا، اور بہت پیاری باتیں بیان کی ہے اس میں، کہ اگر ہم کو پتہ چلے کہ وہ آدمی ہمارے خلاف دوڑ دھوپ کرتا ہے، حسد رکھتا ہے، برا چاہتا ہے، ہم کوئی کام کر رہے ہیں یا اللہ کی کوئی نعمت حاصل ہے تو وہ کام رکوا دینا چاہتا ہے کہ اس کا درس بند ہو جائے، اس کا خطبہ بند ہو جائے، اس کی تعلیم بند ہو جائے، یہ لوگوں میں بدنام ہو جائے، اس کا چھپا ہوا عیب لوگوں کے سامنے آ جائے، اور اس کو حاصل نعمت اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے وے۔ یہ جو میں ایک دو باتیں کہہ رہا ہوں، ایسی اور بھی مثالیں جوڑ لیجئے، تو اس سے بچنے کے یہ اسباب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حسد کے حصے سے ہے۔ تو اس میں ایک بہت پیاری بات علامہ ابن قیم نے کہی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو بہت ضروری طور سے جاننا چاہیے، وہ یہ کہ دل کو اس سے فارغ کر لینا، اور اس میں مشغول نہیں ہونا،
اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا، بلکہ اپنے دل اور اپنے دل و دماغ سے اسے مٹا دینے کی پوری کوشش کرنا، محو کر دینا۔ چنانچہ اس کی طرف ہم توجہ نہ دیں، آدمی توجہ نہ دے، نہ اس سے ڈرے۔ لا یلتفت الیہ فلا یلتفت الیہ ولا یخافہ ولا یملأ قلبہ بالفکر فیہ۔ ایک ایک جملہ غور سے سننے والا ہے اور سرسری نہ گزرے۔ ہاں، شیخ نے کہا کہ نہ اس کی طرف توجہ دے، نہ اس سے ڈرے جو ہمارے خلاف محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، نظر لگا رہا ہے، نہ اس کی طرف توجہ دے، نہ اس سے ڈرے، اور نہ اس کے بارے میں غور و فکر سے اپنے دل کو بھرے بوجھل کرے، دل میں جگہ نہ دے۔ کہہ رہے ہیں، شیخ نے کہا ھذا من انفع الادویہ، یہ انتہائی نفع بخش دوا ہے، واقوى الاسباب المعینہ علی اندفاع شرہ، اور اس کے شر کو دفع کرنے کے اسباب میں انتہائی طاقتور سبب ہے۔ آپ کے خلاف جو آدمی کوئی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو خاطری میں نہ لائیں، ذکر بھی نہ کریں، سوچے بھی نہیں، ڈرے بھی نہیں، ٹینشن ہی نہ لیں، کھرچ کے نکال دے، دوڑنے پھرنے دے اس کو۔ کہہ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا کریں گے اگر آپ، تو یہ ایسے ہے کہ ایک آدمی اگر کسی دشمن کو پیچھے پڑا ہے، مادی طور سے مثال دی علامہ ابن قیم نے، اس کی مثال ایسی ہے یا اس منزلے میں ہے کہ کوئی شخص کسی دشمن کے پیچھے پڑا ہوا ہے تاکہ اس کو پکڑے اور اس کو اذیت پہنچائے، اس کے گھیرے میں آ جائے، ہاں، تو اس کو نقصان پہنچائے۔ بس جب اس کو وہ دشمن اس کے سامنے ہی نہیں آئے گا، اس سے مڈبھیڑ ہی نہیں ہوگی، آپس میں ٹکراؤ ہی نہیں ہوگا، بلکہ دشمن سے آپ وہ جو نشانہ ہے وہ علیحدگی اختیار کر لے گا، تو یہ حسد کرنے والا یا یہ نقصان پہنچانے والے کو اس کی طاقت ہی نہیں ملے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نقصان پہنچاؤں، یہ مثال دے رہا ہوں، ایسا چاہتا نہیں ہوں، اللہ محفوظ رکھے۔ ہاں، تو آپ میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہے ہیں، میرے سامنا ہی نہیں ہو رہا ہے، آپ سے سامنا ہوگا تب میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا پاؤں گا، کوئی بات کہہ پاؤں گا، کچھ کر پاؤں گا۔ جب آپ میرے ہاتھ میں آ ہی نہیں رہے ہیں تو میں آپ کو نقصان چاہتا ہوں پہنچا نہیں سکوں گا۔ تو ایسے ہی اگر کوئی شخص ایسے حاسدین کے خیال کو نکال دے تو اس کے معاملے میں شیخ نے کہا فَإِذَا، اگر وہ دونوں مل جائیں، ایک دوسرے سے تعلق اختیار کریں، تو دونوں کو ایک دوسرے کا شر حاصل ہوگا۔ اگر ملاقات ہو گئی ظاہر میں، جسمانی طور پہ، تو ایسے جیسے جسم کا معاملہ ہے، شیخ نے کہا ایسے ہی ارواح کا معاملہ ہے، روحوں کا معاملہ ہے، بالکل ٹھیک ایسا ہی برابر۔ فقدا وہاکذا الارواح سواء کا جملہ ہے عربی میں، یعنی اسی طرح بالکل برابر روحیں بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فَإِذَا عَلَقَ رُوحُهُ وَشَبَّثَهَا بِهِ، جب ایک روح دوسرے سے جڑتی ہے، تعلق ہے، حسد کرنے والے اور محسود کی روح ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہے، ہاں، اور حاسد جو بغاوت اور ظلم کرنا چاہتا ہے اس سے تعلق رکھتی ہے، ہاں، اس سے حسد کرنے والا تو ایسے ہی اپنے محسود سے مسلسل جڑا ہے۔ وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو حسد کر رہا ہے وہ اپنے محسود کے بارے میں مسلسل سوچ رہا ہے، وہ جاگتا ہے تب بھی، نیند کی حالت میں بھی اس سے رکتا ہی نہیں ہے، وہ مسلسل اس کے خیالات میں ڈوبا رہتا ہے، اور یہ تمنا کرتا ہے کہ دونوں کی روحیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، دونوں کی مٹبھیڑ ہو جائے۔ چنانچہ جب دونوں کی روح ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور حسد اور نظر بد کے اثرات کے امکانات اس وقت پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بے قراری پیدا ہوتی ہے اور اس کا شر قائم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک ہلاک ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک سے حسد کر رہا ہے، اس کے بارے میں حاسد تو سوچ ہی رہا ہے، اب وہ اس کے بارے میں مسلسل سوچ رہا ہے کہ یہ میرے خلاف ہے، میں اس کو ایسا کر دوں، جوابی کارروائی کروں۔ تو ایسا کرنے کی صورت میں جب آپ دونوں کے خیالات ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، سامنا ہوگا، تعلق ہوگا، تو دونوں میں سے ایک کو نقصان پہنچے گا، ایک تو ہلاک ہوگا۔ وَأَلَّا يَخْطُرَ، تو کہا شیخ فَإِذَا جَبَزَ رُوحُهُ عَنْهُ وَصَانَهَا، لیکن جب انسان جس سے حسد کیا جا رہا ہے، جس کا شر جس کے تعلق سے چاہا جا رہا ہے، اگر اس نے اپنے روح کو کھینچ لیا اور اس کے بارے میں سوچنے غور کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس سے تعلق ہی نہیں رکھا، ہاں، اور اپنے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ، کوئی خیال کی گنجائش نہیں چھوڑی، تو فَإِذَا خَطَرَ بِبَالِهِ، تو انسان محفوظ رہا۔ لیکن اگر ایسی صورت میں اس کے دل میں اس کا خیال آیا بھی کہ یہ حسد کر رہا ہے، اگر کبھی خیال آیا بھی تو پورے دل سے یہ کوشش کرے کہ اپنے دل سے اس کو مٹا دے اور اس میں مشغول نہ ہو، اس کے بارے میں زیادہ سوچے نہیں۔ اگر ایسا وہ کرے گا تو یہ اس کے لیے جس کے حسد کیا جا رہا ہے
تو انتہائی نفع بخش ہوگا اور انتہائی فضیلت والی بات ہوگی۔ اب جب ایسا انسان کرے گا، مجھ سے حسد کیا جا رہا ہے تو جو حسد کر رہا ہے میں اس کے بارے میں سوچوں بھی نہیں، بولوں بھی نہیں، اس کی طرف دیکھوں بھی نہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ میرے لیے تو فائدہ مند ہوگا، لیکن جو حسد کر رہا ہے وہ باغی، وہ اپنے حسد کی آگ میں جل بھن جائے گا، اس کا حسد اسے کھائے گا۔ شیخ نے کہا کہ باغی کا بغی اور حسد باز کو کھا لے گا، جیسے کہ آگ۔ حسد کی مثال آگ کی طرح ہے کہ آگ اگر کسی چیز کو جلانے کے لیے نہیں پاتی تو ایک دوسرے کو کھا جاتی ہے، آپس میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کو کھاتی ہے۔ ایسے ہی حسد کرنے والے کو جب محسود اس کی طرف توجہ نہیں دے گا تو وہ حسد کرنے والا جل بھن کر خود اپنا نقصان پہنچائے گا۔ شیخ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ یہ ھذا باب عظیم النفع، یہ بہت ہی عظیم نفع والا باب ہے، دروازہ ہے، راستہ ہے۔ ہاں، لا یلقاہ الا اصحاب النفوس الشریبہ، اس کو وہی لوگ پائیں گے جو شرافت یعنی بلندی والے اونچے درجے کے لوگ ہیں، اونچے درجے کے اصحاب ہیں نا، وہی لوگ بلند ہمت والے جو ہیں، الہمم العالیہ والے، اور جو عقل مند، چالاک اور ذہین اور دانشور ہے، ہاں وہ اس کو پاتا ہے۔ اور پھر جب جب چالاک آدمی اس کو پاتا ہے تو اس کی شیرینی لذت اور خوشگواری کو، اس نعمت کی لذت کو وہ پا لیتا ہے، گویا کہ کأنہ یری من اعظم عذاب القلب، ایسا انسان دل کے عظیم عذاب کا حصہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دل اور ہماری روح عذاب میں مبتلا رہے گی اگر ہم اپنے دشمن کے تعلق سے سوچ میں لگے رہیں گے، دشمن کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو ہمارا دل عذاب سے دوچار ہوگا، ہماری روح کو عذاب ہوگا، اور اس لیے ہماری روح کو، ہمارے دل کو اس سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ لہٰذا سب سے زیادہ ایک عقل مند آدمی، چالاک آدمی، اونچے درجے کا آدمی یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ نقصان کی بات ہمارے لیے المناک بات یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کے بارے میں سوچتے رہیں، اس کے بارے میں مشغول رہیں، یہ ہماری روح کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ اور یہ چیز انہی لوگوں پر صادق آتی ہے جو نفوس مطمئنہ ہیں، اطمینان والے دل رکھتے ہیں، اور جن کے اندر نرمی ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی وکالت یعنی اللہ پر کے اعتماد پر راضی ہیں کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نپٹ لے گا، جو ہم نے پیچھے پڑھا۔ ہاں، اور جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ جملہ بھی بہت غور سے سنیے کہ یہ کام کون کرے گا؟ جو یہ یقین رکھے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اپنے حاسد سے انتقام لوں، اس کو منہ توڑ جواب دوں، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی مدد اہم رکھتی ہے۔ اللہ کی مدد اس کے لیے زیادہ بہتر جواب ہے بجائے اس کے کہ میں بدلہ لوں، کسی سے میں انتقام لوں۔ میرا انتقام اتنا زبردست ہو ہی نہیں سکتا جتنا اللہ رب العالمین کی مار اور میرے لیے مدد اس کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کی اس پر مار پڑے، ہم کو مدد ملے، یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی کارروائی نہ کریں، اپنے دل سے خیال نکال دیں۔ اب وہ جب خود اس میں لگا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کا بدلہ اس کو ضرور دے گا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس بات کو یقین رکھتا ہے، یہ کون کرے گا؟ جو اس بات کو یقین رکھتا ہے کہ اللہ ضرور مدد کرتا ہے مظلوم کی اور حاسد کی خبر لیتا ہے، چنانچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس پر سکون ہوتا ہے، اس کو اطمینان رکھتا ہے، اور یہ بات اچھی طریقے سے جانتا اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی گارنٹی بالکل سچی ہے۔ اس نے گارنٹی دی ہے کہ اگر آپ اچھے رہو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اس کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے، یہ اس کے لیے زیادہ قوی، زیادہ مضبوط بات ہے اور ہمیشہ رہنے والی بات ہے، عظیم ہے فائدے کے اعتبار سے، اس کے بدلے میں کہ وہ خود اپنا انتقام اپنے حاسد سے لیوے۔ چنانچہ کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح انتقام نہیں لے سکتا۔ اور اس باب میں اب یہ کہاں سے آئے گی یہ مادہ؟ یہ ایک سبب بتایا انہوں نے کہ اپنے دل و دماغ کو حاسد کے خیال سے خالی کر لو، فارغ کر لو۔ یہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہے، اس کے لیے مضرت کا باعث ہے۔ آپ کے لیے اللہ کی مدد ملے گی، اس پر اللہ کی مار پڑے گی۔ لیکن یہ مادہ آسان بھی نہیں ہوتا ہے،
کیسے پیدا ہوگا ہمارے اندر؟ تو شیخ نے کہا کہ یہ سبب انسان کے اندر طاقتور کیسے ہوگا؟ وہ سبب سادس کے ذریعے سے۔ سبب سادس کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور اس کے لیے اخلاص اختیار کرنا، اللہ کی محبت کو، اس کی رضامندی کو، اللہ کی طرف انابت کو اپنے دل و جان میں رچا بسا لینا، اپنے دل کا اصلی خیال اور مرکز اسی کو بنانا، کہ ہمارے دل میں اللہ ہی کا خیال رہے، اسی کے بارے میں سوچیں، اس کی رضامندی چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کر لیں، اور ہماری جو تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، خیالات ہیں، وہ دل میں اس طریقے سے، ہمارے دل میں اللہ کا خیال، اللہ کی جو ہے چاہت اس طرح سے چھاتی چلی جائے دھیرے دھیرے کہ کسی دوسرے کا خیال اس پہ دب کر رہ جائے اور ختم ہو جائے۔ یہ اللہ کا اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اتنا کریں کہ وہ چھا جائے اور اس کے اندر باقی چیزیں دب جائیں، اور بالکل یا دوسرے خیالات، خاص طور سے گندے خیالات، شر کی باتیں، حسد کرنے والوں کے حسد کا خیال، یہ نکل جائے۔ بہت پیاری بات کہی ہے شیخ نے۔ یہ جو ذکر و اذکار کی تعلیم دی گئی ہے قرآن و حدیث میں کہ اللہ کا خوب دن رات ذکر کرتے رہو، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات والی بات کہی، اس کی اتنی فضیلتیں دیکھیے، یہ فائدہ ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو حسد کرنے والوں کا ذکر نہیں کریں گے، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو غیبت سے بچ جائیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو گندے خیالات، فلمی گیت، نغمات، بری بات، گالی گلوچ، ایسے تمام چیزوں سے آپ بچ جائیں گے، آپ کی زبان بھی محفوظ رہے گی، اور اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے آپ کا دل بھی برے خیالات سے صاف ہوتا رہے گا، آپ کا دماغ بھی صاف رہے گا، اور اللہ رب العالمین کا جب تک آپ ذکر کریں گے اللہ کا خیال آپ کے دل و دماغ میں رچے گا بسے گا، اور اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ جیسے جیسے یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل میں اس طریقے سے اللہ کی طرف توجہ اور اخلاص کو اختیار کرتا جائے گا تو یہ چیز ہمارے دل و دماغ پر، خیالات پر غالب ہو جائے گی، باقی چیزیں اس کے سامنے ٹکیں گی نہیں، مٹ جائے گی، شیطانی خیالات ہوا ہو جائیں گے، چنانچہ اس کے خیالات، حواجس اور حوادث اور اس کی ساری تمنائیں اللہ اپنے رب کی محبت میں صرف ہوگی، اور یہ چاہے گی کہ مجھے کسی بھی طریقے سے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و مہربانی مجھے مل جائے، اسی کا میں ذکر کرتا رہوں۔ جیسے کہ ایک آدمی کما یذکر المحب الطام، ایک پوری محبت کرنے والا انسان اپنی محبت کو محبوب کے لیے لگا دیتا ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں ایک ناجائز محبت جو چلتی ہے اس کے بارے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں لوگ اظہار خیال کرتے ہیں کہ میں فلاں کی محبت میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جان لٹانے کو تیار ہوں، سورج چاند ستارے لا دوں گا، جو نہیں کر سکتا لیکن بولتا ہے آدمی کہ تمہارے لیے میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ ہاں، عشق و معاشقے میں یہ تو ایک انسان کی خواہشات نفس والی محبت ہے۔ ہاں، مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے تذکرہ میں اپنے ایک ایسے معاملے کا ذکر کر کے بچپن کا کہتے ہیں کہ یہ ناجائز چیز تھی، لیکن اس ناجائز محبت نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا کہ اگر ایک انسان دنیا میں کسی چیز کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے اس سے، اور اس کے تعلق سے جب اس کی محبت بہت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ آپ کسی چیز سے محبت یا کسی شخصیت سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن و دماغ میں یہ رہتا ہے کہ اس کی محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنا سب کچھ نچھاور کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ جان بھی دے سکتا ہوں۔ تو جب ہم دنیا کے مخلوق کے لیے جو ہماری خواہش سے جڑی ہوئی چیز ہے یہ جذبہ رکھتے ہیں، تو رب العالمین کے لیے ہماری محبت کیسی ہونی چاہیے جس نے ہم کو سب کچھ دیا، سارا احسان اس کا ہے، ساری نعمتیں اس نے عطا فرمائیں، ہاں، جس کی ایک نعمت کا بھی ہم سب کچھ لٹا کر جو ہے حق ادا نہیں کر سکتے شکر کا، تو اس کے لیے ہماری محبت کیسی ہونی چاہیے۔ تو شیخ نے کہا کہ جس طرح ایک پوری محبت رکھنے والا انسان اپنے محبوب اور جس نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، ہاں، اور اس کے ہر رگ و پے، اس کی رگ جو ہے اس کی محبت سے لبریز ہو چکی ہے، اس کے جذبات سے بھری ہوئی ہے، تو ایسی محبت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایسا ہمارا تعلق ہو جائے۔ چنانچہ اگر ایسی محبت ہوگی تو انسان چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کو اس سے ہٹا نہیں سکتا۔ جب کسی سے اتنی محبت ہو جائے کہ ہمارے دل و دماغ میں، رگ و پے میں اس کی محبت رچ بس جائے تو ہم چاہیں گے بھی، ہے نا، میں نے جیسا کہ ابھی مثال دی، ہمارے یہاں لوگ شعرا اور
عشق و معاشقے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں تجھے بلانا چاہتا ہوں تو بھی نہیں بھول پاتا، بھولنے میں تیری یاد آتی ہے. یعنی یہ ہمارے یہاں دنیاوی محبت میں لوگ کہتے ہیں. شیخ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہماری محبت ایسی ہو جائے، اس کا ذکر، اس کی طرف توجہ، اس کے تعلق سے دل میں اخلاص اتنا بھاری اور زبردست ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمارے خیالات میں، رگ و ریشے میں، دل و دماغ میں اللہ ہی اللہ ہو جائے، اور اگر ہم اپنے ذہن و دماغ کو کہیں دوسری طرف موڑنا بھی چاہیں تو بھول نہ سکیں، ہاں اس کے ذکر کو چھوڑ نہ سکیں، اور نہ ہی اس کی محبت سے ہماری روح انحراف کر سکے. بس فَإِذَا سَارَ كَذَلِكَ، اگر بندہ ایسا بن جائے تو جو شخص ایسا بن جائے گا وہ اپنے دل کے لیے، اپنے نفس کے لیے یہ کیسے پسند کرے گا کہ اپنے دل کو اپنے افکار کا گھر بنائے، جبکہ اور اس کا دل جو ہے وہ حسد کرنے والے اور بغاوت کرنے والے، گناہ کرنے والے کے خیالات سے اپنے دل کو لبریز کرے، گندا کرتا رہے. جب اللہ کے لیے اخلاص، محبت، ذکر، اس کا خیال، اس کی محبت رچ بس جائے گی تو ایسا انسان یہ پسند ہی نہیں کرے گا کہ میرے دل و دماغ میں وہ آدمی چھایا رہے جو میرے خلاف حسد کر رہا ہے، وہ آدمی میرے ذہن و دماغ میں ہر ٹائم گھومتا رہے جو سرگرمیاں کر رہا ہے. میرے دل کو ایسے گندے یا پست اور نچلے خیالات سے پاک ہو کر صرف محبوب کے خیالات میں گم ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے، اور اس کی رضامندی کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ وَالطَّرِيقُ إِلَى الْإِنْتِقَامِ مِنْهُ وَالتَّدْبِيرُ عَلَيْهِ، تو ہمارے دل کو ایسے گندے خیالات، حاسد اور باغی کے خیالات سے اور اس سے انتقام لینے کی تدبیر کہ ہم کیسے اس کو نقصان پہنچائیں، کیا کیا کر لیں، تدبیر کریں، اس میں وہ انسان اپنے دل کو لگائے گا ہی نہیں جو اللہ رب العالمین سے محبت تام کر رہا ہے، مکمل محبت کرتا ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں هَذَا مَا لَا يَتَّسِعُ لَهُ إِلَّا قَلْبٌ خَرَابٌ، یہ اسی کے لیے ایسا حاسد کے خیالات سے اپنے دل کو آلودہ کرنے والا وہی شخص ہوگا جس کا دل قلب خراب ہے، ویران دل ہے، برباد دل ہے، اس میں اللہ کی محبت نہیں رہتی. لم یسکن فیہ محبت اللہ، جس میں اللہ کی محبت کو سکونت نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجلال اور اس کی خوشنودی کی طلب ہے، بلکہ جب کوئی خیال، اگر ایسا انسان ہے تو اسے اگر کوئی شیطانی خیال آئے بھی، وَاجْتَازَ بِبَابِهِ، اور اس سے آگے نکلے تو اس کے دل سے یہ آواز اٹھے گی، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اخلاص والے، اس کے دل سے یہ آواز اٹھی إِيَّاكَ وَحِمَ الْمَلِكِ، کہ ارے تم اپنے بادشاہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی ملک ہے، بادشاہ کی سرحد سے باہر رہو، دور رہو، تم گندے خیالات ہو اس حد میں آنے کی کوشش نہ کرو. یہ اللہ کے جائے مقام ہے، ہمارے دل میں اللہ رہتا ہے، اللہ سے اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خیال ہے، اس سے قربت کی اور رضامندی کی خواہش ہے، لہٰذا ایسے خیالات آئیں گے تو وہ اس کو بھگا دے گا، اور کہے گا کہ جاؤ ایسے مقامات پر جو تمہارا ٹھکانہ بننے کے لیے زیادہ لائق ہے، جو مشرک ہیں، بدعتی ہیں، برے لوگ ہیں، دنیا دار ہیں، وہاں جا کے اپنا ٹھکانہ بناؤ. تمہارا اس سلطان کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کے اللہ رب العالمین کے پہرے دار موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ذکر اور فکر کی جو ہے حد قائم ہے، کیا دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، تمہارے لیے ادھر راستہ نہیں ہے. قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن ابلیس کے بارے میں حکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کیا کہا تھا ابلیس نے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم میں ان تمام انسانوں کو جو ہے بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا. یہ قسم کھا کے کہا اس نے، سورہ صاد کی آیتیں ہیں. شیطان نے اللہ کی قسم کھا کے کہا عزت کی کہ میں ان کو بہکاؤں گا، تو خود ہی اس نے کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے اس بندوں کے جو مخلص ہیں، خالص کیے گئے ہیں، یعنی جو صاف شفاف ہیں، نتھرے ہوئے ہیں، جن کے اندر اخلاص پرویا گیا ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ رب العالمین کے خیالات سے لبریز ہیں، اس کی محبت اور جذبات سے پر ہیں. تو کہا، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، جو میرے بندے ہیں نا، تیرا ان پر زور نہیں چلے گا. سورہ حجر کی آیت ہے. اور سورہ نحل میں فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا،
کہ شیطان کے لیے شیطان کا ان لوگوں پر زور نہیں چلے گا جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، اور اس کی سلطان اور اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں، اس کا ساتھ پکڑتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ مشرک اور شیطان کے ساتھیوں پر شیطان کا زور چڑھتا ہے، اللہ کے مخلص بندوں پر، مخلص بندوں پر نہیں چلتا۔ اور اسی طرح صدیق یوسف صدیق کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ ہاں، عزیز مصر نے مصر کی جو بیوی کیا بولتے وزیر کی بیوی نے ان کو ورغلایا، قرآن میں واقعے کا ذکر ہے، تو اللہ نے انہیں بچایا، اور اس کے آگے اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح تاکہ ہم ان سے برائی کو اور بے حیائی کو پھیر دیویں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور بے حیائی کو پھیر دیا، زنا سے بچا لیا، بدکاری سے بچا لیا؟ انہ من عبادنا المخلصین، کہ وہ میرے مخلص بندوں میں سے ہے، یعنی خالص بندوں میں سے ہے جن کو خالص بنا دیا گیا۔ فما آدمو، شیخ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جو شخص اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ کتنا عظیم انسان ہے، اور وہ شخص جو ہے بھرپور پہرے داری اور تحفظ کے اندر داخل ہو گیا۔ ایسے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی اس کو اختیار کر لے، انہیں اخلاص اور اللہ کی طرف توجہ والا، کہ اس کو اس میں پھر کوئی خوف اور ڈر کا اندیشہ نہیں رہتا، کسی ہتھیار کے ذریعے سے اس قلعے کو توڑا نہیں جا سکتا۔ ولا ضیعۃ علی من آویٰ الیہ، اور جو شخص اس قلعے میں پناہ گزی ہو گیا نا تو اس پہ وہ ضائع نہیں ہو سکتا، اور دشمن اس سے قریب ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے لیے امید ہی کٹ جائے گی کہ میں اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ چھٹا سبب تھا۔ ساتواں سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں توبہ کرنا، یعنی تو گناہوں سے توبہ کو مجرد کرنا، اس لیے کہ توبہ وہ سبب ہے جو انسان پر دشمن کو غالب بناتی ہے۔ گناہ، معاف کیجئے، توبہ نے گناہ وہ سبب ہے، بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارا دشمن ہم پر مسلط ہوتا ہے۔ یہ جملہ صرف حسد کرنے والے کے حق میں نہیں، عام طور سے مسلمانوں کو سمجھانے والا ہے اور ہمیں اور آپ کو سمجھنے والا ہے کہ ہمارا دشمن ہم پر کب غالب ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ شیخ وہی کہہ رہے ہیں کہ توبہ، وہ گناہ جو ہے وہ دشمن کو، ہمارے دشمنوں کو غلبہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم کو جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ سورہ شورا کی مشہور آیت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، جو انبیاء کے بعد سب سے اونچے درجہ والا طبقہ ہے دنیا کے اندر، ان کو خطاب کر کے اللہ نے سورہ غزوہ احد کے تناظر میں کہا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم بمثلھا، کیا جب کہ تم کو مصیبت لاحق ہوئی جبکہ تم نے اس کے دگنی مصیبت ان کو پہنچائی، ہاں قلتم انا ھذا، تو تم یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے ہے، کیوں مجھے تکلیف پہنچی، مصیبت آئی۔ یہ فتح کی صورتحال، شکست میں غزوہ احد میں تبدیل بھی اس تناظر میں ہے۔ تو قل هو من عند انفسکم، تو تم کہتے ہو یہ کہاں سے ہے، وہ کہو کہ تمہارے اپنی جانب سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کو ہو گئی، اختلاف ہو گیا اور اجتماعیت نہ رہی، تو اللہ نے کہا کہ اس کا نتیجہ اس کے پاداش میں تو ایک غلطی صحابہ کرام سے ہوئی، اس کے نتیجے میں اتنا زبردست نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا، اس کا مطلب ہمارے اللہ کی نافرمانیاں ہمارے دشمن کو ہمارے لیے جو ہے ہم پر مسلط کرنے کا راستہ دیتی ہیں اور ہم کو نرم چارہ بناتی ہیں۔ چنانچہ شیخ نے آگے کہا فما سلط علی العبد من یؤذیہ الا بذنب یعلمہ او لا یعلمہ، کسی بندے پر کوئی ایسا شخص جو کہ اس کو نقصان پہنچانے والا ہو، وہ مسلط نہیں ہوتا مگر گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مسلط کب ہوتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کو وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یہاں ضمناً علامہ ابن قیم نے کہا کہ بندہ اپنے جن گناہوں کو جانتا ہے، ہاں وہ کم ہیں، جن کو نہیں جانتا، توجہ نہیں دیتا، وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہیں، ہاں۔ اور اسی طریقے سے اپنے جن گناہوں کو انسان بھول جاتا ہے، وہ ان گناہوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں جن گناہوں کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا میں ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، اس جانتے بوجھتے، جان بوجھ کر میں تیرے ساتھ شرک کروں، اور جو میں نہیں جانتا اس سے تیری مغفرت چاہتا ہوں۔
جانتے بوجھتے میں شرک کروں، اس سے مجھ کو بچا، ایک بات. اور دوسرا یہ کہ جو میں نہیں جانتا اور مجھ سے گناہ ہو جائے تو اس سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. تو شیخ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ بندہ اپنے حق میں استغفار کا محتاج ہے، اور جن گناہوں کو وہ نہیں جانتا ان سے مغفرت اور معافی مانگنے کا زیادہ محتاج ہے ان گناہوں کے مقابلے میں جنہیں جانتا ہے. جنہیں جانتا ہے اس سے تو معافی مانگنا ہی چاہیے اللہ سے، ان گناہوں سے بھی معافی ضرور مانگنی چاہیے جنہیں نہیں جانتا، اس کی بہت ضرورت ہے. شیخ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ فما سلط علیہ مؤذن الا بذنب، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی بھی ایذا پہنچانے والے کو اگر ہم پر مسلط کر رہا ہے تو گناہ کی وجہ سے. کہہ رہے ہیں کہ بعض سلف سے ایک آدمی، بعض سلف کا واقعہ نقل کیا سلف میں کہ ایک آدمی ملا اور ان سے بڑی سخت اور بدتمیزی کی باتیں کرنے لگا اور ان کو برا بھلا کہا. تو انہوں نے کہا، ہمارے سلف نے کہا کہ تم ذرا سا رکو میں آتا ہوں. تو کہا گھر میں داخل ہو گئے، قف حتی ادخل البیت، تم یہاں رکو یہاں تک کہ میں گھر میں ہو کر آتا ہوں. پھر ان کے پاس نکلے، وہاں سے نکل کے گھر میں گئے. گھر میں جا کر سجدہ کیا اللہ کو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور گڑ گڑا کر دعا کی، توبہ کی، اللہ کی طرف انابت کی، اور پھر باہر آئے. کہا کہ ذرا رکو میں آتا ہوں گھر میں سے. گھر میں گئے، سجدے میں گر گئے، روئے، توبہ کی، استغفار کیا، انابت کی، اور واپس گھر سے پھر سجدے سے اٹھ کر واپس نکلے. تو اب اس آدمی نے پوچھا کہ تم یہاں سے میرے پاس سے جا کے کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے گناہ سے اللہ کے جناب میں توبہ کی، جس گناہ کی وجہ سے تم مجھ پر مسلط ہوئے، اس گناہ نے تم کو مجھ پر مسلط کیا. یہ تم نے برا بھلا مجھ سے کہا ہے نا، یہ میرے گناہ کا نتیجہ تھا، میں نے جا کے توبہ کی. شیخ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں اس بات کو تفصیل سے دوسرے مقام پر آگے کتاب میں ذکر کروں گا کہ دنیا میں گناہ سے بڑا شر اور اس کے موجبات کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ میں بھی بیان کرتا ہوں دروس میں، خطبے میں، کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز گناہ ہے. کوئی دشمن، کوئی طاقت مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو ڈرنے کے لائق نہیں ہے. ڈرنا ہے تو ہمارے گناہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، اور اللہ ناراض ہوگا تو ہم پر چونٹی بھی مسلط ہو جائے عذاب بن جائے گی. وقت کی طاقتیں تو دور کی بات ہے. چنانچہ جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا، معاف کر دیا جائے گا، تو اس کے موجبات یعنی گناہ کے جو نتائج ہیں اس سے بھی بچ جائے گا. ہم گناہ کرتے ہیں اس لیے عذاب کو، تباہی کو، نقصانات کو، پریشانیوں کو دعوت دیتے ہیں. جب ہم گناہ سے توبہ کر لیں گے، سچی توبہ، تو ان نتائج سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. چنانچہ جب انسان کے اوپر بغاوت کی جائے، زیادتی کی جائے اور اسے تکلیف پہنچائی جائے اور دشمن یا مخالف اس پر مسلط ہو، تو ایسی صورت میں سچی توبہ سے بڑھ کر کوئی بھی نفع بخش ہتھیار اور چیز نہیں ہے. چنانچہ اس کا اسی ضمن میں ایک بہت پیاری بات کہی کہ وہ علامت سعادت ہے، انسان کی سعادت کی علامت یہ ہے کہ اپنی فکر کو الٹائے، اپنے خیال کو، فکر کو پلٹ کر اپنے نفس پر مرکوز کرے، دوسروں کے بارے میں نہ سوچے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھیے ہر کوئی دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے. ایک دم الٹ معاملہ. صحابہ اور سلف کا یا اسلام کی تعلیم تھی کیا کہ اپنی غلطیوں کو دیکھو، دوسرے کی غلطی نظر آ جائے تو خاموشی سے اصلاح حسب موقع، جیسے آداب شریعت ہیں اس کی اصلاح کی کوئی ہمارے یہاں اصلاح کی کوشش نہیں ہوتی، نہ اپنی برائیوں پر نظر ہوتی ہے. پورے گاؤں میں جس کی بات آ جائے ہم تبصرے اور خبر کے طور پر چٹخارے لے کے بیان کرتے ہیں، بالکل غیر شرعی مزاج، اور اسی چیز سے حسد اور مختلف قسم کے شرور پھیلتے ہیں. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ اپنی غور و فکر اور نظریات کو اپنی ذات پر اور خاص طور سے اپنے گناہوں اور عیوب پر مرکوز کرے. سوچے تو اپنے گناہ کے بارے میں، غور کرے تو اپنے عیب کے بارے میں، اس میں مشغول رہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اس سے توبہ کی کوشش کرے. چنانچہ دل میں جو ہے اس بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان کبھی دل کو فارغ ہی نہ کرے. ہمارا دل کبھی اس سے خالی نہ ہو کہ ہم اپنے بارے میں، اپنے گناہ اور عیب کے بارے میں غور کریں، بلکہ یہ دل کو ہمیشہ توبہ اور اپنے عیوب کی اصلاح سے جوڑ کر رکھنا چاہیے. اور اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ جب ہم ایسا کریں گے کہ اپنے دل سے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، دل کو اس سے جوڑے رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل مدد کرتا رہے گا، اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اور ضروری ہے کہ اس کے خلاف جو لوگ شر کی کوشش کر رہے ہیں، حسد کے ذریعے سے، نظر بد کے ذریعے سے اور کسی ذریعے سے، اللہ رب العالمین اس کا دفاع کرے گا، اس سے بچاؤ کرے گا۔ تو اس شخص سے زیادہ سعادت مند بندہ کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کوئی وما ابرکہ من نازلۃ نزلت بہ، کہ کسی مصیبت کے نازل ہونے میں اس سے زیادہ بابرکت اور اثر کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی شخص جو ہے فائز المرام نہیں ہے جو اس روش کو اختیار کرے۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ توفیق اور رشد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، لا مانع لما اعطى اللہ، جو اللہ دے دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو منع کر دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ فما کل احد یوفق لہذا، ہر انسان کو اس چیز کی توفیق ملتی نہیں ہے۔ ولا لا معرفت بہ ولا ارادہ، نہ اس کی معرفت، نہ اس کا ارادہ، نہ اس کی قدرت۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت اور قوت تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ گویا جو علامہ ابن قیم نے جو آخری جملے بیان کیے ہیں، اس میں ترغیب ہے، ہم پر ضرب لگائی ہے کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس قسم کے جذبات اپنے اندر پیدا کریں۔ 8واں سبب، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو رہا ہے، 2 ہی سبب بچا ہے، 3 سبب لیکن بہت ہی قیمتی ہے۔ 8واں سبب جو ہے وہ احسان، صدقہ اور احسان جتنا ممکن ہو سکے۔ فإن لذلك تأثیرا عجیبا فی دفع البلاء، اس لیے کہ صدقہ اور کسی کے ساتھ احسان کرنا، آپ کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا استعمال صحیح کاموں میں، اچھے کاموں میں کرنا، بیوہ، یتیم، مسکین، دعوت کا کام، مسجد بنانے کا کام، دعوت و تبلیغ میں کوئی لگا ہوا ہے، علماء کرام دین کی خدمت اور محنت میں لگے ہوئے ہیں، آپ ان کی مدد کریں۔ ہاں، اس طرح آپ کوئی احسان، اللہ کی احسان کرنا، اللہ کی نعمت کی قدردانی کرنا ہے۔ بندوں کے ساتھ آپ احسان کر رہے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خرچ کر رہے ہیں نا۔ تو کہا احسان کرنا اور صدقہ کرنا جتنا ممکن ہو سکے، یہ بھی مصیبت کو ٹالتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دفع بلا میں، بلا اور مصیبت کو ٹالنے میں اس کی عجیب و غریب تاثیر ہے۔ ہاں، اسی طرح نظر بد کو دفع کرنے میں، اور حاسد کے شر کو دفع کرنے میں۔ ہاں، حاسد کے شر کو دفع کرنے میں اس کی عجیب تاثیر ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر اس سلسلے میں صرف قدیماً اور حدیثاً، پرانے اور نئے دور کے امتوں کے صرف تجربات اگر سامنے رکھے جائیں تو انسان کے لیے یہی تجربات سمجھنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ہاں، تو کوئی بھی نظر بد اور حسد اور تکلیف جو ہے، کسی محسن متصدق، ایسا شخص جو احسان کرنے والا اور صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، ایسے شخص پر کسی کی نظر بد، حسد اور اذیت مسلط نہیں ہو پاتی، غالب نہیں ہو پاتی کبھی بھی۔ اور وما اصابہ شیء من ذلک، اگر ان میں سے کوئی چیز اس کو لاحق بھی ہو جائے، صدقہ کرنے والے، احسان کرنے والے آدمی کو ان میں سے کوئی چیز لاحق بھی ہو جائے، تو اس میں اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کا معاملہ بڑا نرم اور تائید و معونت والا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو نرمی اور تائید اور قوت ملتی ہے، اور نتیجے میں اس کے انجام بہت ہی اچھا اور پیارا ہوتا ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا ہے نا، پھر نتیجہ کیا رہا؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین سے ان کو بعض کچھ وقت کے لیے ظاہری تکلیف ہوئی، لیکن نتیجہ کیا رہا؟ جو کامیابی دنیا کی ملی، پھر اللہ کا اجر و ثواب، اور پھر رفع درجات اور دوسرے بہت ساری نعمتیں جو ہم نہیں جانتے۔ ہاں، اس کا نتیجہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ صدقہ کرنے والا احسان محسن جو چپکے سے اپنا احسان کرتا ہے اور صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی ڈھال قائم ہو جاتی ہے، صدقہ و خیرات کی یہ ڈھال بن جاتی ہے، اور وہ ایک مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور بالجملہ شیخ نے کہا کہ شکر کرنا، یہ احسان اور صدقہ شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شکر کرنا یہ نعمت کا حارس ہے، نعمت کا پہرے دار ہے۔ کیا ترجمہ کریں؟ نگراں، حارس چوکی دار کو کہتے ہیں، پہرے دار کو کہتے ہیں۔ یہ نعمت کو بچانے والا ہے ہر اس سبب سے جو نعمت کو زائل کر دینے والی ہے۔ آپ کو، ہم کو کوئی نعمت ملی ہے تو کچھ اسباب ہیں جو نعمت کو زائل کرنے کے ہوتے ہیں، جس میں سے حسد کرنے والے کا حسد بھی ہے، جس سے نعمت چھن جائے۔ تو نعمت کے چھن جانے، زائل ہو جانے سے بچانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے، یا پہرے دار ہے، شکر کرنا، اس نعمت کی قدر کرنا۔ اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ نعمت بڑھے گی۔ شکر نعمت کا محافظ ہے۔ ومن اقوى الاسباب حسد اللہ،
کہہ رہے ہیں اور نعمت کو زائل کرنے کے سلسلے میں جو اسباب ہیں، کس چیزوں سے نعمت چھنتی ہے، ان میں ایک مضبوط ذریعہ ہے حاسد کا حسد اور نظر بد کی نظر بد، نظر بد لگانے والے کی نظر بد، جو کہ کبھی رکتا نہیں، کبھی اس کو چین نہیں ملتا اور نہ اس کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اس وقت تک حسد کرنے والے اور نظر لگانے والے کو ٹھنڈک نہیں ملتی جب تک محسود سے نعمت چھن نہ جائے، جس کی وہ حسد کر رہا ہے اس سے نعمت چھن جانے تک اس کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، وہ اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے۔ فحینئذ جب ایسا نعمت چھن جاتی ہے تو اس کے جذبات کو سکون ملتا ہے اور اس کے دل کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی آگ کو ٹھنڈا نہ کرے۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں فما حرس العبد نعم اللہ علیہ بمثل شکرہا، کسی بندے نے اللہ کی اپنے اوپر ملنے والی نعمتوں کی حفاظت اس کے شکرانے سے بہتر طریقے سے نہیں کیا، اور اس کو زوال سے بچانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ شکر ہی ہے۔ ہاں بمثل العمل فیہا، اور اس کو زوال کرنے والا جو ہے ویسا ہی عمل ہوگا، یعنی اس نعمت کے بارے میں انسان اللہ کی نافرمانی کرے۔ شکر سے آپ کی نعمت بچے گی، محفوظ رہے گی، اور اگر شکر کی بجائے اس نعمت کا استعمال آپ گناہ میں کر رہے ہیں، ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا، بڑے بڑے بادشاہ، رجواڑے، نواب، ہاں کیا کیا ان کو اللہ نے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے دنیا داری اختیار کی، دین سے دور ہو گئے، عیاشی اور دوسرے گناہ کے کام کیے، تو جو محلوں میں رہتے تھے انہیں جھوپڑے کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ ایسے واقعات آپ کو آج بھی ملیں گے، ماضی میں تو بے شمار ہیں۔ تو نعمت کو بچانا شکر کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور نعمت کا زوال اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے ہوتا ہے۔ اور یہ معاصی کیا ہیں؟ کفران نعمت ہے، اور یہ جب آپ کفران نعمت کرتے ہیں، کسی نعمت کا صحیح استعمال نہ کر کے ناشکری کرتے ہیں، تو حقیقت میں نعمت دینے والے کا کفران کرتے ہیں، یعنی اللہ کا۔ اللہ نے نعمت دیا ہے، جو آپ کو دیا ہے آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، مطلب آپ اللہ کی ناقدری ناشکری کر رہے ہیں۔ چنانچہ محسن جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہ بہت پیاری بات کہی علامہ ابن قیم نے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا محسن انسان اپنے لیے ایک ایسا لشکر اور ایسی فوج تیار کرتا ہے جو اس کی جانب سے جنگ کرتے رہتی ہے، اس کا بچاؤ کرتے رہتی ہے، جبکہ یہ اپنے بستر پر سویا رہتا ہے۔ آپ اگر شکر گزار ہیں، ہاں، تو یہ شکر آپ کا محافظ بن گیا، ڈھال بن گیا۔ اب آپ سوئے بھی ہوئے ہیں، کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، یہ شکر آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ ایسا ایک لشکر تیار کرتا ہے۔ فمن لم یکن لہ جندن، تو جس کے پاس کوئی لشکر، کوئی فوج نہ ہو بلکہ اس کا دشمن ہو، اگر آپ شکر نہیں ادا کر رہے ہیں اور پھر حسد کرنے والا حسد کر رہا ہے، نظر لگانے والا نظر لگا رہا ہے، تو قریب ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے خلاف کامیاب ہو جائے، اگرچہ کہ اس کی کامیابی کی مدت تھوڑی لمبی ہو جائے۔ واللہ المستعان۔ 9واں سبب، اور یہ بہت ہی اہم ہے، ہاں، کہا 9واں سبب یہ ہے کہ یعنی اپنے آپ کو حسد کے شر سے بچانے کا۔ لیکن شیخ نے بیان کرنے سے پہلے ہی کہا کہ جتنے اسباب ہم نے بیان کیے ہیں نا، ان میں سب سے مشکل اور سب سے زیادہ دشوار سبب یہی ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ہے بہت ہی کارگر۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، چنانچہ اس کی توفیق اسی شخص کو ملتی ہے جس کو اللہ کی جانب سے بڑا نصیبہ ملا ہے، خوش قسمت انسان ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ حاسد اور باغی جو آپ کے ساتھ نقصان دینے کا، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ احسان کریں۔ بہت مشکل کام ہے، ہاں، کہ جو آپ کو گالی دے آپ دعا دیں، ہاں، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ شیخ نے کہا کہ یہ سب سے مشکل کام ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ کہا فَكُلَّمَا ازْدَادَ أَذًا وَشَرًّا وَبَغْيًا وَحَسَدًا، جب بھی مخالف آپ کا تکلیف دینے میں، شر و برائی میں، بغاوت میں، حسد میں جتنا وہ بڑھتا جائے، ہاں، آپ کا احسان اسی قدر اس سے بڑھتا جائے، آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے جائیں، اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کریں۔ وَمَا أَظُنُّكَ تَصْدُقُ بِأَنَّ هَذَا يَكُونُ فَضْلًا عَنْ تَتَعَاطَهُ، ہاں، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم اس بات کو سچا مانو، بِأَنَّ هَذَا يَكُونُ فَضْلًا، کہ یہ کوئی ایسی فضیلت ہو جس کو تم اختیار کرو۔ اگر ایسا تم سمجھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن لو۔ شیخ علامہ ابن قیم نے کہا کہ کچھ لوگوں کو یہ بات صحیح نہیں لگے گی، شیخ کہنا چاہ رہے ہیں، ہاں، تو یہ پڑھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، حسنہ اور سیئہ یعنی نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کے نتائج اب آپ
یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی. اس جملے کو غور سے سوچئے. ایک آدمی کے پاس حسنہ ہے, ایک آدمی کے پاس سیئہ ہے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ اور یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, تو اس کا انجام اور اس کا انجام ایک جیسا کیسے ہوگا؟ ہاں, لوگ بھی اس کو جو اچھا ہے اس کو اچھا بولیں گے, جو برا ہے اس کو برا جانیں گے, یہ بھی ایک اس کا نتیجہ ہوگا. تو دونوں نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. آگے اللہ نے کہا ادفع باللتی ہی احسن. اب سیئہ اور برائی اگر کوئی آپ سے ساتھ کر رہا ہے تو اس طریقے سے آپ دفاع کیجئے جو زیادہ بہتر ہے, احسن طریقے سے. ہاں, یعنی آپ حسن سلوک کریں, اچھائی کے ساتھ جواب دے برائی کا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. اگر ایسا آپ نے کیا تو پھر جس شخص آپ کے اور جس کے درمیان عداوت ہے, دشمنی ہے, کأنہ ولی حمیم, تو وہ ایسا ہو جائے گا گویا آپ کا دلی اور گہرا دوست ہے. جو آپ کا دشمن ہے وہ دوست بن جائے گا. یہ قرآن نے دشمنوں کو دوست بنانے کا نسخہ بتایا. وما یلقاها الا الذین, لیکن یہ کام آسان نہیں ہے. خود اللہ نے کہہ دیا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ اسی کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے جن لوگوں نے صبر کیا. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور وہی جو بہت بڑے نصیبے والے ہیں, خوش قسمتی والے ہیں, انہی کو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حصہ ملتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اور اگر شیطان تم کو کوئی وسوسہ ڈالے تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو. انہ هو السمیع العلیم, یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ السمیع اور علیم کا تذکرہ پچھلے درس میں کہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا, یہی وہ لوگ ہیں جن کو دو مرتبہ, دوہرا یا دو مرتبہ ان کا اجر و ثواب دیا جائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. ایک صبر. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, اس صبر کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ وہ برائی کا دفاع اچھائی سے کرتے ہیں, برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ہٹاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے, نوازش کی ہے, اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ دو آیتیں بیان کی, وقت زیادہ ہو رہا ہے, میں ان پر تبصرہ کیے بغیر آگے بڑھ جاتا ہوں جو علامہ ابن قیم کی تحریر میں ہے. شیخ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر آپ غور کیجئے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب قوم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرب لگائی, پتھروں سے مارا اور آپ کو لہو لہان کر دیا, ہاں, خون آلود کر دیا, تو آپ اپنا خون پوچھتے جاتے, صاف کرتے جاتے, اور کیا کہتے جاتے تھے؟ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. یہ جملہ غور سے سنیے, آگے علامہ ابن قیم نے نتیجہ نکالا ہے جو وہ جاننے کے لیے کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے, اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کیا. یہ جو سبب ذکر کر رہے ہیں حاسد کے حسد کو دور کرنے کے, شر کو دور کرنے کا, کہ آپ کے ساتھ جو برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ احسان کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بتایا کہ پتھروں سے مارنے والوں کے بارے میں کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے, وہ جانتے نہیں ہیں. ہاں, کیف جمع فی ہذہ الکرامات. علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اس چھوٹے سے جملے میں علامہ ابن قیم نے احسان کے 4 مقامات کو اکٹھا کیا, اور ان کی برائی کے مقابلے میں, عظیم برائی کے مقابلے میں یہ عظیم احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے کہ پہلی چیز کیا کہ ان کے لیے اللہ کے رسول معافی مانگ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دے. ایک چیز ہے کہ احسان. دوسرا, ان کے لیے استغفار کیا, ان کے لیے ان کے گناہوں کی معافی مانگی. تیسرے, ان کے تعلق سے یہ عذر پیش کیا کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں یہ گناہ, یہ غلطی, کہ جانتے نہیں ہیں, لا یعلمون, علم نہیں رکھتے, اس لیے غلطی کر رہے ہیں. چوتھی چیز یہ کہ ان کے ساتھ نرمی کا اور اپنائیت کا مظاہرہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اغفر لقومی, میری قوم کو تو بخش دے, یعنی میری طرف, اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ یہ اگرچہ پتھر مار رہے ہیں, برا سلوک کر رہے ہیں, لیکن ہے تو میری قوم. اللہ سے دعا کریں کہ میری قوم ہے یہ, تو اپنی طرف اضافت کر کے آپ ان کے ساتھ نرمی اور محبت, شفقت کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے. علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی کی سفارش کرنے کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کو اس کی بات قبول کرنے کے لیے کیا کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا فلاں ہے, یہ میرا فلاں ہے, لہٰذا میرے لیے تم اس کو یہ نوکری دے دو, میرے لیے اس کو یہ چیز دے دو جو تمہارے اختیار میں ہے. اب کہہ رہے ہیں واسمع الآن, اب یہاں آپ سنیے وہ چیز, جیسے یہ کام بہت مشکل ہے لیکن ایک چیز شیخ نے بیان کی اور میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں. کچھ تھوڑا سا 5-7 منٹ زیادہ ہو رہا ہے, اب اس کو برداشت کر لیں, اس لیے کہ یہ بہت ہی مفید بات بیان کی علامہ ابن قیم نے. شیخ نے کہا کہ اب وہ چیز سنیے جس کی ذریعے سے نفس پر یہ مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. ہاں, اور بلکہ یہ مشکل کام آسان ہی نہیں ہوتا, خوشگوار بن جاتا ہے.
اور آدمی اس کو اختیار کر کے اپنے اندر سکون اور نعمت محسوس کرتا ہے, خوشی محسوس کرتا ہے. وہ کیا ہے کہ شیخ نے کہا کہ یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ تم ہر انسان, ہم سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کچھ گناہ ایسے ہیں, آپ کے گناہ ہیں اللہ کے درمیان میں جس کے نتیجے سے آپ ڈرتے ہیں. یعنی مجھ سے, میں اپنے بارے میں کہوں مثال کے طور پہ, میں اپنے بارے میں غور کروں کہ میرے کئی ایسے گناہ ہیں کہ میں اگر سوچوں تو یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے پکڑے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا دنیا اور آخرت میں. تو مجھے اس کا ڈر ہونا چاہیے. تو آپ کے اور اللہ کے درمیان ایسے کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے, اور آپ یہ امید کرتے ہو, چاہتے ہو اللہ سے کہ اللہ اس کو معاف کر دے, اس کو بخش دے, اور تم کو اس کے بدلے میں جو ہے نعمت سے نوازے. اللہ معاف بھی کرے, بخشے بھی, اور نعمت سے نوازے. اس کے باوجود وما ھذا لا یقتصر علی مجرد المرح مجرد العفو, اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ صرف معافی اور مسامحت یعنی درگزر پر اکتفا نہیں کرتا, بلکہ بندے کے ساتھ جو ہے انعام و اکرام بھی کرتا ہے. یعنی یہ آپ اور ہم چاہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہیں. ہم میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, سوچئے کہ ہمارے گناہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. ان گناہوں کے بارے میں ہم سوچے تو ہمیں ڈر لگے گا کہ اللہ اس پہ پکڑ لے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. اس کے باوجود ہم نے گناہ کیے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نعمتیں دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے, احسان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ہم پیسے کما رہے ہیں, خوشیاں پا رہے ہیں, بہت سی دنیا کی لذتیں استعمال کر رہے ہیں, نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ گناہ کا کام کر رہے ہیں, اس کے سامنے اس کی شریعت کی مخالفت, جس کے بارے میں غور کریں تو ہمیں ڈر ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود اللہ نہ صرف یہ کہ ہم کو معافی دے رہا ہے, درگزر کر رہا ہے, بلکہ ساتھ ساتھ انعام بھی دے رہا ہے, اکرام سے بہت ساری نعمتوں سے نواز رہا ہے, اور ایسے منفعت اور احسانات ہم کو عطا کر رہا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, جو سوچتے نہیں ہیں. اس سے بھی کبھی کبھی بڑھ کر ملتی ہے. جب تم اللہ رب العالمین کے یہ معاملہ دیکھ رہے ہو اور امید بھی کرتے ہو, ہم اور آپ یہ امید کرتے ہیں گناہ کرنے کے باوجود یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنا احسان دے, مجھے دولت دے دے, نعمت دے دے, یہ دے دے تو دے دے, جبکہ ہم بہت گنہگار ہیں. اور یہ امید کرتے ہیں, چاہتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا ہوتا بھی ہے. اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر کے مانگتا ہے تو کہا فَإِذَا كُنْتَ تَرْجُو هَذَا مِن رَبِّكَ أَن يُقَابِلَ بِهِ اساءتک, جب آپ اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ تمہارے گناہ اور برائی کے مقابلے میں اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ احسان کرے, انعام کرے, تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور لائق بات ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو کہ ان کی برائی کے بدلے میں تم اچھائی کرو, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے. اس لیے کہ شریعت کے قرآن و حدیث کا اصول نکلتا ہے جو کہ جزا جنس عمل سے, ان الجزاء من جنس العمل, جیسا آپ کا عمل ہوگا اسی جنس سے آپ کو جزا ملے گی, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر آپ اللہ کسی کی مدد کر رہے ہیں اللہ آپ کی مدد کرے گا, آپ اگر کسی کے عیب کو بے نقاب کر رہے ہیں, اس کی برائی کر رہے ہیں, تو اللہ آپ کو رسوا اور بدنام کرے گا. قرآن و حدیث میں یہ بار بار بیان کیا گیا ہے. چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ کے باوجود اللہ آپ کو معاف کرے اور آپ کے ساتھ احسان کرے, تو آپ کو بھی بندوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. تو جس طرح آپ لوگوں سے ان کی برائی کی حالت میں معاملہ کرو گے اپنے حق میں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ تمہارے گناہوں اور برائیوں کے بارے میں ایسا ہی کرے گا, بالکل برابر برابر دے کر. فانتقم بعد ذلک او اعف واحسن. شیخ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جاننے کے بعد یا تو تم انتقام لو یا معاف کر دو اور احسان کرو, چھوڑ دو اپنے مخالف کو, جانے دو, اس کو ترک کر دو کہ میں نے معاف کر دیا. جیسے تم کرو گے, جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے, اور جیسے تم بندوں کے ساتھ معاملہ کرو گے آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا اللہ کی طرف سے. فمن تصور ھذا المعنی, اب جو اس معنی کو صحیح ڈھنگ سے سوچے گا اور اس میں اپنے فکر کو مشغول کرے گا, یعنی یہ سوچے گا کہ میں چاہتا ہوں اللہ میرے گناہ کو معاف کر کے مجھ کو نوازے, تو اس پر جو غور و فکر کرے گا اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اپنے ساتھ برائی کرنے والے کو کے ساتھ احسان کرے. جب ہم یہ غور کریں گے کہ ہم برائی کر رہے ہیں اور اللہ کا سے احسان چاہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد, تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا اللہ ہمارے ساتھ کرے
یہ غور و فکر کریں گے تو ہمارے لیے یہ عمل آسان ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص ہمارے خلاف حرکتیں کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. ھذا مع ما يحصل له بذلك من نصر. ایک اور فائدہ بتایا کہ یہ جو فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد اور معاونت اور اس کی معیت خاصہ بھی انسان کو ملے گی. جب آپ ایسا کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور معاونت ملے گی، ساتھ ملے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جس نے اپنے رشتہ داروں کی شکایت آپ سے کی اور یہ بتایا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. تو آپ نے کہا لا یزال معک من اللہ ظہیر ما دمت علی ذلک، کہ جب تک تم اس عمل پر قائم رہو گے اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا. یہ مسلم شریف کی مسند احمد اور امام بخاری نے ادب المفرد میں حدیث نقل کی. آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ دار برا سلوک کر رہے ہیں اور میں اچھا سلوک کر رہا ہوں تو کہا اگر ایسے ہی رہو گے تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کرنے والا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ شیخ نے ایک اور فائدہ بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں انسان کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس کی تعریف کریں گے اور سب کے سب اس کے دشمن کے مخالف ہو جائیں گے. اس لیے کہ فَإِنَّهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَ، اس لیے کہ جو بھی انسان یہ سنتا ہے کہ فلاں انسان دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے جبکہ وہ اس کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، اگر آپ اور ہم بھی کسی کے بارے میں سنیں گے کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی برائی کرے تب بھی وہ احسان کرتا ہے تو اس کے تعلق سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے دعا نکلتی ہے اور اس شخص کو وہ جو کیا ہے وَهِمَّتُهُ مَعَ الْمُحْسِنِ عَلَى الْمُسِيءِ، اور اس کا ارادہ محسن کے ساتھ ہوتا ہے اور مسیء جو برائی کرنے والا ہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اس کا ساتھ دینے لگتا ہے اور اس کے خلاف ہو جاتا ہے. اور شیخ نے کہا کہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ فطری امر ہے، فطری معاملہ ہے جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا. فہو بہذا الاحسان، ایسے احسان آپ کے ساتھ برائی کرنے والے کے ساتھ آپ احسان کر رہے ہیں، اس احسان کے بدلے میں آپ نے ایک ایسے لشکر کو حاصل کر لیا جن کو آپ نہیں جانتے اور وہ آپ کو نہیں جانتے، یعنی وہ ان سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے پھر بھی وہ آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں، آپ کو اچھا بول رہے ہیں اور آپ سے ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک کوئی چھوٹا سا بدلہ بھی نہیں چاہتے لیکن آپ کے حق میں دعا دیتے ہیں کہ ایسا انسان ہے یہ. ھذا مع انہ لا بد لہ مع عدوہ وحسب اہدال. اب اس کے بعد جب ایسا ایک انسان کرے گا کہ جو آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہو تو اب حاسد کی دو میں سے ایک حالت ہوگی، یا تو وہ آپ کے احسان کے بدلے میں آپ کا غلام بن جائے، آپ کا دوست بن جائے، تابع دار بن جائے اور آپ کے سامنے جھک جائے اور آپ اس کے نزدیک اس کی نگاہوں میں انتہائی محبوب انسان بن جائیں، یا تو پھر یہ ہوگا کہ اپنے دل کو آپ کے پیچھے کاٹ لے، پھاڑ لے اور اپنے آپ کو جو ہے مصیبت میں مبتلا رکھے. اس لیے کہ ایک انسان اگر حسد کرنے والے کے ساتھ احسان کر رہا ہے تو اپنے اس احسان سے اس کو ذبح کر رہا ہے. حسد کرنے والا جو نقصان اس کو پہنچانا چاہتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کے ساتھ احسان کرنے والا انسان جس کے ساتھ حسد کی جا رہی ہے وہ اس کا انتقام جو ہے احسان کی شکل میں زیادہ مؤثر ہوگا. اگر آپ اپنے حاسد کے ساتھ احسان کر رہے ہو تو آپ کا یہ انتقام زیادہ کاری ضرب والا ہوگا. ومن جرب ھذا، جو شخص اس کا تجربہ کرے گا وہ اس کو صحیح طریقے سے جان جائے گا اور اللہ ہی وہ توفیق دینے والا مددگار ہے. سارا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ مسئول ہے. اسی سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ، اسی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو وہ اپنے احسان و کرم کے ضمن میں رکھے. وفی الجملہ شیخ نے آخری بات کہی اس میں کہ قصہ کوتا یا حاصل کلام یہ اس سلسلے میں کہ اس مقام کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، حسد کرے، آپ اس کے ساتھ احسان کرو تو اس کے اتنے فوائد ہیں جو بندے کے حق میں 100 سے زیادہ کی تعداد میں پہنچ سکتے ہیں. دنیا اور آخرت کے فوائد 100 سے زیادہ ہیں جسے ہم کسی دوسرے مقام پر انشاءاللہ بیان کریں گے. 10واں اور آخری سبب انہوں نے بیان کیا کہ وہ ان تمام جو 9 اسباب ہم نے پڑھا ان تمام کا جامع ہے اور اسی پر ان سارے اسباب کا مدار ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو مجرد کرنا اور اپنی فکر کو اپنے خیالات کو اسباب کی بجائے مسبب کی طرف پھیر دینا، علیم حکیم کی طرف، اور اس بات کو جاننا کہ یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ نشانیاں یہ تیز ہواؤں کی حرکتیں جو ہوتی ہے اس کے مقام پر ہیں، جس کی اصل باغ اس کو حرکت دینے والے کے ہاتھ میں. طوفانی ہوائی سیلاب آیا
تو ہوا ہم کو نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن وہ نقصان کس کی وجہ سے پہنچا رہی ہے؟ کس کے حکم سے؟ اللہ کے۔ ہوا کا جھونکا یا چلنا، نقصان پہنچانا، فائدہ پہنچانا، یہ ہوا چلانے والے کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے جیسے ہوا تیز چلتی ہے تو اس کا چلانے والا، پیدا کرنے والا، اس کے ذریعے اس کو حکم دینے والا اللہ ہے، ہم اس پر نظر رکھیں۔ اور وہ ہوا، تیز ہوا اور طوفانی ہوا کسی کو نفع اور نقصان اس کی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچا سکتی۔ تو وہی اللہ کی ذات ہے جو بندے کو پکڑتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہی ہے اکیلا جو بندے کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کے سوا ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان پہنچائے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے سوائے اس کے۔ اگر اللہ نقصان پہنچا رہے تو پورے اولیاء، صالحین، بڑی بڑی شخصیات، فرشتے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ خیر چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو رد کرنے والا، ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی طاقت آپ کو اس نعمت سے محروم نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور یہ بات جان رکھو، حضرت ابن عباس بچے تھے، اس سے پتہ چلا بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ یہ بات جان رکھو کہ اگر ساری امت اکٹھا ہو جائے اس بات پر کہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا دے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا، اور اگر وہ سب اکٹھا ہو کر تم کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا۔ بس جب بندہ اپنی توحید کو اللہ کے لیے خالص کرے گا تو اس کے دل سے اللہ کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں ان کا خوف نکل جائے گا، اور اس کا دشمن اس پر بہت ہی آسان ہو جائے گا اس بات سے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اس سے ڈرے، کہ اس کو کوئی خاطر میں نہیں لائے گا، بلکہ اس کا ڈر اور خوف اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معمور امن اور سکون عطا کرے گا۔ اور اس کے دل سے، اپنے دل سے بندہ جب اللہ کی توحید اختیار کرے گا تو بندہ اپنے دل سے اس کا اہتمام کرنا، اس میں مشغول رہنا، اس کی فکر کو لگانا، یہ نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی محبت و خشیت کو، انابت و توکل کو، اشتغال کو، دیکھیے وہ جو پیچھے اسباب گزرے ساری چیزیں اللہ کی توحید کی وجہ سے اس میں جمع ہوتی جائے گی، دوسرے خیالات سے انسان محفوظ ہوتا جائے گا۔ چنانچہ وہ کہے گا کہ فیرا ان اعمالہ فکرہ فی امر عدو خوف، کہہ رہے ہیں کہ تو وہ یہ جان جائے گا کہ اپنی فکر اور خیالات کو اپنے دشمن کے سلسلے میں لگانا، اس کے خوف میں جڑے رہنا، اس میں مشغول رہنا، یہ اس کی توحید کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اپنے دشمن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مسلسل فکر میں لگے ہیں، حسد کرنے والے کے، تو یہ ہماری توحید کی کمی ہے۔ ہماری توحید ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں ڈر اللہ کا رہے، امید اللہ سے رہے، محبت اللہ کی رہے، خشیت اللہ کی رہے، خیالات اللہ کے لیے رہے۔ جب یہ توحید کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں رہے گی تو باقی ساری چیزیں محو ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ کوئی شخص اپنی توحید کو مجرد کرے گا تو اسی توحید میں اس کے لیے شغل شاغل ہوگا، یعنی اسی میں مشغول رہے گا مسلسل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت اور اس کو بچانے کے سلسلے میں ذمہ دار بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے دفاع کرتا ہے۔ فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، اگر وہ بندہ مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ضرور دفاع کرے گا۔ اور ایک آدمی کا ایمان جس قدر کامل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے دفاع اتنا ہی مضبوط اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ لہٰذا جس کا ایمان کامل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دفاع اور بچاؤ بھی اتنا ہی کامل ہوگا، اور اگر اس کے ایمان میں ملاوٹ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بچاؤ میں بھی کمی بیشی ہوتی رہے گی۔ جیسے ہماری حالت ہے، کبھی مدد دکھتی ہے، کبھی لگتا ہے مدد نہیں آ رہی ہے، تو جیسے ہمارے حالات ہیں کم اور بیش، ایمان توکل کے درجات کم ہوتے رہیں گے، اللہ کی مدد کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہوتا رہے گا۔ بعض سلف نے کہا کہ جو شخص اللہ کی طرف بالکلیہ متوجہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کے پورے طور پر اس کی مدد کرے گا، اور جو شخص اللہ سے بالکلیہ اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا منہ بالکل پھیر لے گا، اس کی مدد نہیں ملے گی، اور جو شخص اللہ سے کبھی کبھی معاملہ کرے گا اللہ کی مدد بھی کبھی کبھی آئے گی۔ چنانچہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مضبوط قلعہ ہے، جو شخص اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ انتہائی محفوظ ہے۔ بعض سلف نے کہا، بعض سلف کا قول ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو دنیا کی ہر چیز ڈراتی ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اسے دنیا کی ہر چیز ڈراتی ہے۔ یہ 10 اسباب ہیں جس کے ذریعے سے حاسد، حسد کرنے والا، نظر بد لگانے والے، جادوگر کے شر سے
دفاع بچاؤ ہو سکتا ہے، اور ان ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ، اللہ کی خشیت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے ذکر اور اذکار سے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا خوف نہ رکھے، بلکہ اس کا خوف صرف اللہ سے ہو، امید صرف اللہ سے باندھے، اسی سے اکیلے تعلق جوڑے، کسی اور سے تعلق نہ جوڑے، اسی سے پناہ مانگے، اسی سے فریاد کرے، کسی اور سے امید نہ رکھے، اپنے دل کو امید اور رجا کے ساتھ صرف اللہ سے باندھے اور اپنے معاملات صرف اسی کے آگے پیش کرے، اپنی پیشانی کو اسی کے سامنے جھکائے۔ چنانچہ فمن خاف شیئا غیر اللہ سلط علیہ، تو جو شخص اللہ کے علاوہ کسی چیز سے ڈرتا ہے اللہ اس کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور جو شخص کسی اور چیز سے امید رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جہت اور اپنی مدد اس سے پھیر دیتا ہے، اور اس سے خیر سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے مخلوق کے اندر، اور اللہ کی سنت میں آپ تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یہ بیان کرنے کے بعد شیخ نے سورہ کے مجموعی طور پر تبصرہ کیا اور یہ ذکر کیا کہ اس میں نظر بد لگانے اور جادوگر کے سلسلے میں، تاثیر کے سلسلے میں 4 گروہ ہیں، اس میں سے کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کچھ تعویل کرتے ہیں، ان کا رد بھی کیا ہے۔ لیکن ہم اس صورت کے میں سمجھتا ہوں اہم مضامین کی کافی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہر خیر کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔